ایک اور افسوسناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ ایک اور خطرناک اور ناقابل قبول عمل جو کہ کل رات کو ہوا، وہ بھارت نے جب یہ بزدلانہ کارروائی کی تو اس وقت بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھیں، and thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this aggression, this senseless aggression that they did yesterday. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو جیسے جیسے واقعات آگے بڑھیں گے میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے، اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا، اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے۔ اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا۔ کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ وی ان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی۔ کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس فضائی جنگ کے علاوہ دشمن نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ ان پوسٹوں میں سے، ان انگیجمنٹس میں سے صرف چند ایک کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پہ آپ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ سکتے ہیں جس کو جواباً نشانہ بنایا گیا، جہاں سے پاکستان کی اوپر سیز فائر وائلیشن کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ آپ کے نظر پوسٹ ایک اور افسوسناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے
نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ ایک اور خطرناک اور ناقابل قبول عمل جو کہ کل رات کو ہوا، وہ بھارت نے جب یہ بزدلانہ کارروائی کی تو اس وقت بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھیں، and thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this senseless aggression that they did yesterday. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو جیسے جیسے واقعات آگے بڑھیں گے میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے، اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا، اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے۔ اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا۔ کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی۔ کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔